بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں: پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ انسان نے لوگوں کو جاننے کا کام سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اس دنیا میں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کوئی تابع دار ہوں، تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا لوگوں سے سلوک تمہارا اللہ سے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔
جس مسائل پر ہم صبر کرتے ہیں دریش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق اسے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ اس دنیا میں اخراجات کو کم کرنا اپنی آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ اس دنیا میں مومن کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں بلکہ خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو یقین جانیے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ روحانیت کی راہ میں آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ اعمال ہو یا عبادت، دونوں میں اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں صرف قناعت پسندی ہی انسان سے دنیا کی محبت کم کر سکتی ہے۔ غصے کو پی جانا اصل سنت ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں اور اس کا کنارہ آخرت اور اس کی کشتی تقوی ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے تو ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور آسان ہوگی۔ مرید کے لیے سب سے بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے۔ اس دنیا میں مومن کی کسی پر گلہ شکوہ اور شکایت مناسب نہیں ہوتی۔ علم کی زیادتی بھی بعض دفعہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مانگنے والے کو اپنی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز اور انداز یا لٹک مٹک کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بے پناہ اجر ملتا ہے۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے، کیونکہ جب ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ ہجرت کر لے، اس سے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے تب بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو اور ایسے تم مقبول ہو جاؤ گے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی بس خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی آپ کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی زندگی سے سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں اور روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے سبھی غافل ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنی عبادت کو چھین لیتا ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔
ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، میں نے شمس سے پوچھا کہ تصرف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ صرف بہانہ ہیں، یہ اندرونی بندھن ہیں جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، الفاظ نہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی خوشیوں کا تالا کھولتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے اور وہ جنتی یا جہنمی بعد میں بنتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ جو پہلے بہت بولا کرتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جس سے تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے بھی دور ہو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اگر انسان میں سے میں مر جائے تو اس کا عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اسے کہیں نہ کہیں گمراہ کر ہی دیتا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ معنی تو یہ رکھتا ہے کہ آپ کسی کے دل کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈی اور گوشت ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی اپنے آپ سے ملا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش پہلے سے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچانو، کیونکہ محض صورت اور اس کا لباس دیکھ کر تم اس کو پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسے یا دل کے برے خیالات کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ اس دنیا میں مومن کا جی کبھی بھی خیر کی بات سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔
اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دنیا میں مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ زندہ ہیں لیکن رشتے مر گئے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں اور غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، کیونکہ تیرے در کے سوا مجھے کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ اس دنیا میں لوگ تو زندہ ہیں لیکن رشتے مر چکے ہیں۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ حضرت علی نے فرمایا خوبصورت چہرے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، خوبصورت جسم بھی
ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔